فلسفے کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا نام ہو جس کے گرد اتنی کہانیاں، اتنی غلط فہمیاں ہوں جتنی فریڈرک نیچے کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، نیچے کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں بہت سی متضاد باتیں آتی ہیں۔ ہاں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ جو بہت عام ہے ان پر بات کریں۔ ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن اور کیتھلین ہگنز کے ایک لیکچر سے کچھ مواد ہے جس میں انہوں نے انہی غلط فہمیوں کا ذکر کیا ہے۔ جی، سولومن اور ہگنز نے کافی اچھا کام کیا اس موضوع پر۔ تو مقصد یہی ہے کہ ذرا سمجھا جائے کہ نیچے کے بارے میں یہ افواہیں کیوں ہیں اور ان میں سچ کتنا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ ایک فلسفی کے بارے میں اتنی آپ کہہ لیں ڈرامائی کہانیاں کیسے بن جاتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے مشہور، سب سے عام بات سے، جی، کہ نیچے تو پاگل تھا، تو اس کی باتوں کو کیا سنجیدگی سے لینا؟ یہ کہاں سے آیا خیال؟ اچھا، یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ سچ ہے کہ نیچے اپنی زندگی کے آخری 10-11 سال وہ ذہنی طور پر شدید بیمار رہے۔ اچھا، لیکن یہاں جو اہم نقطہ اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تمام اہم کتابیں، ان کا سارا فلسفیانہ کام وہ اس بیماری کے دور سے بہت پہلے کا ہے۔ یعنی جب وہ لکھ رہے تھے تب وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھے۔ بالکل، ان کی تخلیقی زندگی کا عروج ان کی بیماری سے پہلے تھا۔ جو ان کا انداز ہے جو کبھی کبھی بہت اونچا لگتا ہے، جیسے آپ نے ای کے ہومو کا ذکر کیا۔ ہاں، دیکھو یہ ہے وہ آدمی۔ جی، تو وہ جو انداز ہے وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاگل پن کی علامت تھی، لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ اکثر گہرا طنز ہوتا ہے یا خود اپنے آپ پر ایک قسم کی تنقید، خود شناسی ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ ایک ادبی انداز تھا، بیماری کی علامت نہیں؟ زیادہ تر جی، اور جہاں تک تشخیص کا تعلق ہے تو سفلس کا ذکر آتا ہے، لیکن اس پر بھی بحث ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیا یہ موروثی تھا یا بعد میں، یہ چیزیں واضح نہیں ہیں۔ اور ان کی ذاتی زندگی وہ بھی تو کافی پراسرار سی لگتی ہے۔ ہاں، وہ کافی پرائیویٹ انسان تھے، زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ ایک کہانی مشہور ہے طوائف کے گھر جا کر پیانو بجانے کی۔ کچھ کیا سارائیاں ان کی جنسی شناخت کے بارے میں بھی ہوئیں، لیکن یہ سب باتیں ان کے فلسفے کی اہمیت کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل چیز ان کے خیالات ہیں۔ صحیح، تو یہ پاگل پن والی بات تو بڑی حد تک سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کی جاتی ہے۔ بالکل، ان کی آخری دہائی کی بیماری کو ان کے پورے کام پر لاگو کرنا درست نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے الزام کی طرف، یہ کہ نیچے عورتوں سے نفرت کرتے تھے، مسوجنسٹ تھے۔ یہ بات بھی بہت سننے میں آتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت عام غلط فہمی ہے، اور یہ اس لیے بھی عجیب لگتی ہے کہ جیسا آپ نے پہلے کہا، وہ تو اپنی ماں اور بہن کے سائے میں پلے بڑے تھے۔ ہاں، تو پھر یہ خیال کیوں بنا؟ دیکھیں، نیچے کا عورتوں کے بارے میں رویہ پیچیدہ تھا، سادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی جو فیمنسٹ تحریک تھی اس پر تنقید کی۔ اچھا، لیکن تنقید کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عورتوں کے حقوق کے خلاف تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ تحریک عورتوں کو مردوں جیسا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوہ، اور نیچے مردوں کو بھی، خاص طور پر اپنے دور کی یورپی مردوں کو، بہت زیادہ کنفارمسٹ سمجھتے تھے، یعنی معاشرے کے رنگ میں ڈھل جانے والے، اپنی انفرادیت کھو دینے والے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ عورتیں بھی ویسی ہی بن جائیں؟ بالکل، وہ انفرادیت کے تنوع کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ اس یونی سیکس آئیڈیل کے خلاف تھے جہاں سب ایک جیسے ہو جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مرد مرد رہیں، عورتیں عورتیں رہیں، اور دونوں اپنی پوری صلاحیتوں کو پائیں۔ یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے ایک بہت انقلابی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں کے نقطہ نظر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ اس زمانے میں کوئی عام بات نہیں تھی۔ تو پھر وہ سخت جملے جو ملتے ہیں ان کی تحریروں میں عورتوں کے بارے میں، وہ کیا ہیں؟ ہاں، کچھ جملے ہیں جو بظاہر بہت سخت لگتے ہیں، جیسے وہ مشہور جملہ کہ عورتوں کے پاس جاؤ تو چھڑی ساتھ لے جانا نہ بھولو۔ جی بالکل۔ لیکن ان جملوں کو بھی ان کے مجموعی فلسفے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وہ اکثر روایتی اخلاقیات، روایتی سماجی کرداروں پر سوال اٹھا رہے ہوتے تھے۔ وہ شاید ان مخصوص سماجی رویوں پر طنز کر رہے تھے جو عورتوں سے منسوب کیے جاتے تھے، نہ کہ تمام عورتوں پر۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لا سلومے کے ساتھ اپنے تلخ تجربے کے اثر میں ہوں۔ اچھا، لا سلومے، وہ خاتون جن سے نیچے کی گہری دوستی تھی اور پھر تعلقات خراب ہو گئے؟ جی وہی،
وہ ایک بہت ذہین اور خود مختار خاتون تھیں اور ان کے ساتھ نیچے کے تعلقات کافی پیچیدہ رہے۔ اس تجربے نے یقیناً ان کے خیالات پر کچھ اثر ڈالا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ وہ مجموعی طور پر عورتوں سے نفرت کرتے تھے، یہ زیادتی ہے۔ ان کا فلسفہ تو انفرادیت اور خود کو پانے پر زور دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ صحیح۔ تو یہ دوسرا الزام بھی جب گہرائی میں دیکھیں تو اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے۔ جی بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی حساس معاملے کی طرف، نیچے، عیسائیت اور یہودیت۔ ان پر الزام ہے کہ وہ عیسائیت کے سخت مخالف تھے اور سام دشمن بھی تھے، یعنی اینٹی سیمائٹ۔ ہاں، یہ الزام بھی بہت سنگین ہے اور بدقسمتی سے کافی عام بھی ہے، خاص طور پر نازی دور میں اس کو بہت ہوا دی گئی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی عیسائیت اور یہودیوں سے نفرت کرتے تھے؟ دیکھیں، عیسائیت پر ان کی تنقید بہت شدید تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس چیز پر تنقید کر رہے تھے۔ وہ تاریخی یسوع مسیح کی شخصیت کے خلاف نہیں تھے۔ اچھا؟ جی، بلکہ وہ اس ادارہ جاتی عیسائیت کے خلاف تھے جسے وہ کرسٹینڈم کہتے تھے، یعنی چرچ، اس کے سماجی طور طریقے، اس کی اخلاقیات، جسے وہ سمجھتے تھے کہ وہ زندگی کی نفی کرتی ہے، کمزوری کو تقدیس دیتی ہے اور لوگوں کو سرو یعنی ریوڑ کی طرح ایک جیسا بناتی ہے۔ یعنی وہ مذہب کے ادارے اور اس کے سماجی اثرات پر تنقید کر رہے تھے، نہ کہ بانی پر۔ بڑی حد تک جی، وہ سمجھتے تھے کہ کرسچنڈم نے یسوع کی اصل تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے۔ وہ ریاکاری، خود پرستی اور کمزوروں پر طاقتوروں کے تسلط کے خلاف تھے۔ اور یہودیوں کے بارے میں کیا خیال تھا؟ سام دشمنی کا الزام کہاں سے آیا؟ یہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ نیٹشے نے مختلف قوموں اور گروہوں کی خصوصیات پر لکھا ہے، جن میں جرمن، یونانی، یہودی سب شامل ہیں، اور ان کے تبصرے اکثر تنقیدی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں پر بھی تنقیدی تبصرے کیے؟ جی کیے، لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ان کے تبصرے اکثر ان لوگوں پر حملہ ہوتے تھے جو اس وقت جرمنی میں سام دشمنی پھیلا رہے تھے۔ یہ کیسے؟ نیٹشے بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ عیسائیت کی جڑیں یہودیت میں ہیں، کہ یسوع خود ایک یہودی تھے۔ وہ اس بات کو نمایاں کر کے ان سام دشمنوں کی دلیل کو کمزور کرتے تھے جو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی روایات بالکل الگ اور متضاد ہیں۔ تو وہ الٹا سام دشمنوں کے خلاف دلیل دے رہے تھے؟ بالکل، وہ جرمنی میں بڑھتی ہی قوم پرستی اور سام دشمنی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن الزبتھ سے تعلقات بھی اسی وجہ سے خراب کیے کیونکہ وہ ایک مشہور سام دشمن سے شادی کر رہی تھی۔ اچھا، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ جی، نیچے نے واگنر، جو ان کے پہلے دوست تھے، ان سے بھی بعد میں اس لیے دوری اختیار کی کیونکہ واگنر بھی سام دشمن نظریات رکھنے لگے تھے، تو نیچے کو سام دشمن کہنا تاریخی طور پر غلط ہے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے، یعنی وہ ادارہ جاتی، مذہب اور قوم پرستی کے نقاد تھے، لیکن کسی خاص گروہ سے نفرت کا عنصر نہیں تھا۔ نفرت کا نہیں، بلکہ وہ اقدار اور سماجی ڈھانچوں پر سوال اٹھا رہے تھے۔ چلے اب آتے ہیں شاید سب سے سنگین اور سب سے زیادہ نقصان دہ الزام کی طرف، نیچے اور نازی اعظم۔ کیا وہ نازی تھے یا ان کے نظریات نے نازی اعظم کو جنم دیا؟ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس کے بہت تباہ کن نتائج نکلے، لیکن اس کا جواب بہت واضح ہے۔ تاریخی طور پر یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کیسے؟ دیکھیں، نیچے کا انتقال 1900 میں ہو گیا تھا۔ صحیح۔ نازی پارٹی کب بنی؟ 1919 کے بعد۔ ہٹلر اقتدار میں کب آیا؟ 1933 میں۔ نیچے تو نازی اعظم کے وجود میں آنے سے کئی دہائیاں پہلے مر چکے تھے۔ ہاں، ٹائم لائن تو بالکل واضح ہے۔ تو وہ نازی کیسے ہو سکتے تھے؟ بلکہ وہ ان تمام نظریات کے سخت مخالف تھے جن پر نازی ازم کھڑا تھا: جرمن قوم پرستی، عسکریت پسندی، جمہوریت سے نفرت اور خاص طور پر سام دشمنی۔ نیچے ان سب چیزوں سے بیزار تھے۔ تو پھر یہ تعلق جوڑا کیسے گیا؟ نازیوں نے نیچے کا نام کیوں استعمال کیا؟ اس کی ذمہ دار بڑی حد تک ان کی بہن الزبتھ فورسٹر نیچے ہیں۔ وہی بہن جن کا ابھی ذکر ہوا؟ جی، نیچے کی بیماری کے بعد اور ان کی موت کے بعد الزبتھ نے ان کے غیر مطبوعہ نوٹس اور ادھوری تحریروں پر قبضہ کر لیا۔ اچھا۔ اور انہوں نے ان نوٹس کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دیا، ان میں تبدیلیاں کی اور انہیں The Will to Power کے نام سے شائع کیا۔ تو Will to Power نیچے کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی؟ نہیں، وہ ان کے نوٹس کا ایک مجموعہ تھی
جسے ایلزبتھ نے اپنے قوم پرست اور سام دشمن شوہر کے نظریات کے مطابق ڈھال کر پیش کیا۔ انہوں نے نیتشے کی سوچ کو مسخ کیا۔ اور نازیوں نے پھر اس مسخ شدہ ورژن کو استعمال کیا؟ بالکل۔ نازیوں کو ایک عظیم جرمن فلسفی کی حمایت درکار تھی اپنے نظریات کو جواز دینے کے لیے، اور ایلزبتھ نے انہیں وہ مواد فراہم کر دیا۔ یہ نیتشے کے ساتھ ایک تاریخی ناانصافی ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ نیتشے تو ان نظریات کے بالکل برعکس سوچ رکھتے تھے۔ جی، وہ زیادہ تر غیر سیاسی تھے۔ بسمارک کے بھی ناقد تھے، جرمن سلطنت کے بھی۔ اگر ان کا کوئی سیاسی جھکاؤ تھا تو وہ قدیم یونان کے اشرافیہ کے تصور سے ملتا تھا، یعنی بہترین کی حکمرانی، ایرسٹوکریسی، جو کہ ذہانت اور تخلیقی صلاحیت پر مبنی ہو، نہ کہ نسل یا طاقت پر۔ یہ نازیزم سے بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ کس طرح ایک مفکر کے کام کو اس کی موت کے بعد بالکل الٹ معنی پہنا دیے گئے۔ بدقسمتی سے ایسا ہوا، اور اس نے نیتشے کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ چلیں ان بڑی غلط فہمیوں کے بعد ذرا ان کے کچھ مشہور تصورات پر بھی بات کر لیتے ہیں جنہیں اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، جیسے یہی ول ٹو پاور یعنی قوت ارادی۔ اگر یہ نازیزم والا نظریہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ جی، ول ٹو پاور نیتشے کے فلسفے کا ایک مرکزی لیکن بہت ہی پیچیدہ تصور ہے۔ اسے صرف سیاسی طاقت حاصل کرنے کی خواہش سمجھنا بہت محدود تشریح ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کی ایک بنیادی ڈرائیو ہے، ایک امنگ ہے، خود کو بڑھانے کی، اپنے اثر و رسوخ کو پھیلانے کی، رکاوٹوں پر قابو پانے کی، اور سب سے بڑھ کر تخلیق کرنے کی۔ تخلیق کرنے کی؟ جی، نیتشے سے اکثر فنکاروں، فلسفیوں یا عظیم رہنماؤں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، نئی اقدار تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فوجی طاقت یا دوسروں پر ظلم ہو، یہ اپنی ذات کا اظہار اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی تخلیقی توانائی ہے؟ ہاں، آپ اسے ایک قسم کی حیاتیاتی اور نفسیاتی توانائی کہہ سکتے ہیں، جو ہر جاندار میں ہوتی ہے، خود کو قائم رکھنے اور بڑھانے کی۔ انسانوں میں یہ زیادہ لطیف اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر لیتی ہے، جیسے علم کی جستجو، فن کی تخلیق یا خود کو بہتر بنانے کی کوشش۔ اور یوبر مینج کا تصور، جسے سپرمین کہا جاتا ہے، کیا یہ بھی نسل پرستی یا یوجینکس سے جڑا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بھی ایک اور مثال ہے کہ کس طرح نیتشے کے تصورات کو غلط رنگ دیا گیا۔ یوبرمینش کوئی حیاتیاتی یا نسلی ہدف نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک روحانی اور ثقافتی آئیڈیل ہے۔ یہ اس انسان کا تصور ہے جو موجودہ انسانی کمزوریوں، خاص طور پر سرو ذہنیت، ہرڈ مینٹالٹی اور نفی پسندی، نہیلزم سے اوپر اٹھ جائے۔ نفی پسندی یعنی اقدار کا خاتمہ؟ جی، نیتشے دیکھ رہے تھے کہ پرانی مذہبی اور اخلاقی اقدار اپنی طاقت کھو رہی ہیں، اور اس سے ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، ایک بے معنی پن کا احساس۔ اوبرمینش وہ ہے جو اس خلا میں نئی اقدار تخلیق کر سکے، جو اپنی زندگی کو خود معنی دے سکے، جو عظمت کے لیے کوشش کرے، اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ یعنی یہ خود کو بہتر بنانے اور نئی اقدار بنانے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل، یہ کوئی حتمی منزل نہیں، بلکہ ایک سمت ہے، ایک کوشش ہے کہ انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اس کا تعلق کسی خاص نسل یا قوم سے نہیں، بلکہ انسانی روح کی بلندی سے ہے۔ اور ان کا جنگ اور جد و جہد پر جو زور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تشدد پسند تھے؟ نہیں، وہ ذاتی طور پر جنگ اور عسکریت پسندی کے مخالف تھے، لیکن وہ زندگی میں جد و جہد، چیلنج اور رکاوٹوں پر قابو پانے کو اہم سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آسانی اور آرام انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز مجھے مار نہیں سکتی وہ مجھے مضبوط بناتی ہے؟ جی، یہ ان کا مشہور قول اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جنگ کو استعارے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، یعنی نظریات کی جنگ، اقدار کی کشمکش، اپنی کمزوریوں کے خلاف جدوجہد۔ وہ ایک متحرک، فعال زندگی کے قائل تھے، جیسے گوئٹے یا بیتھوون کی زندگی، نہ کہ وحشیانہ تشدد کی۔ صحیح۔ تو یہ تصورات بھی کافی گہرے ہیں اور ان کی سطحی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل،
ان کو سمجھنے کے لیے نیچے کے پورے فلسفے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں ذرا ان کے لکھنے کے انداز پر بھی بات کر لیں، وہ بھی تو بہت غیر روایتی ہیں۔ مختصر اقوال، ایفورزمز، جذباتی زبان، کبھی کبھی ذاتی حملے، جیسے سقراط کو بدصورت کہنا۔ جی، ان کا انداز بالکل منفرد ہے، اور یہ انداز کوئی حادثہ نہیں، یہ ان کے فلسفے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لازمی حصہ کیسے؟ دیکھیں، وہ روایتی فلسفیانہ مقالے نہیں لکھ رہے تھے جو خشک اور منطقی دلائل پر مبنی ہوں۔ وہ قاری کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، اسے سوچنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، اس کے جذبات کو متحرک کرنا چاہتے تھے۔ تو ایفورزم یعنی مختصر گہری باتیں لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ ایفورزم قاری کو خود سوچنے اور معنی نکالنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی حتمی جواب نہیں دیتا، بلکہ ایک سوال اٹھاتا ہے، ایک چنگاری لگاتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کو زیادہ فعال بناتا ہے۔ اور ذاتی حملے جیسے سقراط یا دوسرے فلسفیوں پر؟ نیٹشے کا ایک اہم نظریہ تھا فلسفی بطور اعتراف، فلسفی ایز کنفیشن، یعنی ہر فلسفہ کہیں نہ کہیں اس فلسفی کی اپنی نفسیات، اس کی اپنی زندگی اور یہاں تک کہ اس کی جسمانی حالت کا عکس ہوتا ہے۔ تو جب وہ سقراط کی بدصورتی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ سقراط کے فلسفے کو اس کی شخصیت اور اس کے پس منظر سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی فلسفے کو فلسفی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نزدیک نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ خیالات خلا میں پیدا نہیں ہوتے، ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور جذبات سے اپیل کرنا، بیان بازی کا استعمال کرنا، یہ سب قاری کو صرف عقلی طور پر نہیں بلکہ جذباتی اور وجودی طور پر بھی مخاطب کرنے کی کوشش تھی۔ اور تاریخ کے ساتھ جو وہ کبھی کبھی آزادانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ جی، وہ کوئی مورخ نہیں تھے جو صرف تاریخی حقائق بیان کریں، وہ تاریخ کو تمثیل کے طور پر، مثالوں کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ اپنی بات واضح کر سکیں، تاکہ ماضی سے سبق سیکھ کر حال اور مستقبل کے لیے سوچ کو بیدار کر سکیں۔ وہ تاریخ سے کردار اور کہانیاں لے کر انہیں اپنے فلسفیانہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو مجموعی طور پر ان کا انداز بھی ان کے پیغام کا حصہ تھا۔ بالکل، اسے سمجھے بغیر ان کے فلسفے کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آج ہم نے نیٹشے کے بارے میں جو بہت سی عام غلط فہمیاں تھیں، پاگل پن، نازی اعظم سے تعلق، عورتوں سے نفرت، سام دشمنی، ان سب پر بات کی۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ حقیقت اکثر ان الزامات سے بہت مختلف اور بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ بالکل، ان الزامات کے پیچھے ایک ایسا مفکر چھپا ہے جو اقدار کی تخلیق، خود پر قابو پانے، زندگی کی مشکلات کو قبول کرنے اور سب سے بڑھ کر روایتی سوچ اور سروی ذہنیت کو چیلنج کرنے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک ایسا مفکر جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور شاید یہی آج کی گفتگو کا آخری نقطہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال سامعین کے لیے۔ جی، جس طرح نیٹشے نے اپنے دور کی مانی ہوئی سچائیوں، اس کی اقدار، اس کے بتوں پر سوال اٹھائے، اگر وہ آج ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ہماری کن ثقافتی روایات، کن مسلمہ حقیقتوں، کن غیر سوال شدہ سچائیوں کو اسی طرح چیلنج کر رہے ہوتے؟ آج کے دور کے بت کون سے ہوتے جنہیں وہ توڑنے کی کوشش کرتے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور شاید نیٹشے کو پڑھنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم خود بھی اپنے زمانے کی اقدار پر تنقیدی نظر ڈالنا سیکھیں۔ بالکل، اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔